آج ہم ایک کافی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں جو پچھلے کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کافی گردش کر رہا تھا۔ جی بالکل۔ کیا واقعی مشہور امریکی کارٹون سیریز دی سمپسنز نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جیل میں موت کی پیشگوئی کی تھی؟ جی یہ دعویٰ بہت پھیلا۔ ہمارے پاس ایک یوٹیوب ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ ہے جو اسی وائرل تصویر اور دعوے کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو آج ہم اسی کا تجزیہ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس دعوے کی بنیاد کیا تھی اور یہ اتنا پھیلا کیوں۔ چلیں تو پھر اس معاملے کی تہ تک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اصل میں بات کیا ہے۔ تو یہ سب شروع ہوا ایک تصویر سے، ہے نا، جو سوشل میڈیا پر آئی، انسٹاگرام، ٹویٹر، ہر جگہ۔ جی ہاں بالکل۔ اور اس تصویر کے ساتھ دعویٰ یہ تھا کہ سمپسنز نے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 3 ستمبر 2025 کو، ہاں تاریخ بھی دی تھی۔ جی 3 ستمبر 2025 کو جیل میں قید ایک سابق وزیر اعظم جو دیکھنے میں عمران خان جیسے لگتے ہیں، ان کی موت ہو جائے گی۔ اوہ، اور تصویر میں کیا تھا؟ کچھ تفصیلات؟ جی وہ تصویر بھی کافی تفصیل سے بنائی گئی تھی۔ ایک حصے میں بارٹ سمپسن جو کردار ہے سمپسنز کا، ہاں بارٹ، وہ ایک اخبار پکڑے ہوئے اور اخبار کی سرخی ہے سابق رہنما جیل کی کوٹھڑی میں مر گئے۔ اچھا، اور ایک اور تصویر بھی تھی شاید؟ جی ایک اور تصویر تھی جو کسی سمپسنز ایڈٹس نام کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے جوڑی جا رہی تھی۔ اچھا، اس میں سمپسنز کے کردار ایک جنازے میں ہے اور قبر پر ایک تصویر لگی ہے جو عمران خان سے ملتی جلتی ہے۔ اوہ، اور پھر اس پوسٹ کے ساتھ ایک کیپشن بھی تھا، وہ بھی بڑا سنسنی خیز تھا۔ کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا، کوئی کیمرہ نہیں، کوئی ٹرائل نہیں اور خاموش تدفین، دنیا دیکھتی ہے لیکن کوئی نہیں بولتا۔ کیا یہ انصاف ہے یا کوئی پیغام؟ کافی ڈرامیٹک انداز میں۔ ظاہر ہے اس قسم کی پوسٹ نے تو پھر سوشل میڈیا پر کافی تشویش پیدا کی ہوگی۔ بہت زیادہ، بہت سے لوگوں نے اسے شیئر کیا، عمران خان کی سلامتی کے لیے دعائیں کیں اور یہ بھی کہا کہ وہ تو جیل میں اکیلے ہیں، ان کی رسائی بھی محدود ہے۔ بالکل، تو اس ماحول میں ایسی تصویر آنا واقعی پریشان کن بات ہے۔ جی لیکن جب اس تصویر کی آپ کہیں اصلیت جاننے کی کوشش کی گئی، ریورس امیج سرچ وغیرہ استعمال کر کے، ہاں وہ ٹیکنیک ہوتی ہے نا گوگل پر، جی بالکل، تو نتائج بالکل مختلف نکلے۔ اچھا کیا پتا چلا؟ کیا یہ واقعی سمپسنز کا تھا؟ نہیں بالکل نہیں۔ تحقیق سے یہ بات صاف ہو گئی کہ سمپسنز کے جو سینکڑوں ایپیسوڈز ہیں نا، جی، ان میں سے کسی ایک میں بھی ایسا کوئی منظر یا کوئی کلپ نہیں ہے۔ یہ تصویریں شو کا حصہ ہیں ہی نہیں۔ تو یہ مکمل طور پر بنائی گئی تھی، جعلی؟ جی ہاں بالکل۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو تصویر میں جو لیڈر کی تصویر ہے نا، ہاں، اس کا آرٹ سٹائل وہ سمپسنز کی جو مخصوص اینیمیشن ہے اس سے بالکل نہیں ملتا۔ صاف لگتا ہے کہ یہ ایک الگ تصویر ہے، ڈیجیٹل طریقے سے بنائی گئی اور اسے بس سمپسنز والے منظر پر آپ کہیں چپکا دیا گیا ہے۔ اوہ سمجھ آئی۔ تو صرف تصویر ہی جعلی نہیں تھی، وہ جو تاریخ تھی 3 سپٹمبر 2025، اس کا کیا اس کا کوئی ذکر ملا؟ نہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جتنے بھی ذرائع ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سمپسنز میں آج تک کسی بھی ایپیسوڈ میں کسی بھی عالمی رہنما کی موت کے بارے میں کوئی ایسی مخصوص تاریخ جیسے یہ 3 سپٹمبر 2025 والی کبھی نہیں بتائی۔ اچھا، ایسی پیشگوئیاں کرنا شو کا انداز ہی نہیں ہے۔ تو یہ دعویٰ ہر طرح سے غلط ہے، جھوٹا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو وائرل تصویر تھی اور یہ جو سنسنی خیز پیشگوئی تھی، یہ سب دراصل ڈیجیٹل طریقے سے بنایا گیا ایک دھوکہ تھا، ایک جال سازی۔ اس کا دی سمپسن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل کوئی تعلق نہیں۔ اور یہیں سے آپ کہیں اصل سوال شروع ہوتا ہے۔ کیا سوال؟ کہ آخر اس طرح کی من گھڑت کہانیاں اور پیشگوئیاں، خاص طور پر جب وہ دی سمپسنز جیسے شو سے جوڑی جائیں جو پہلے ہی اپنی پیشگوئیوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ہاں یہ تو ہے، لوگ کہتے ہیں سمپسنز نے یہ بھی بتایا تھا، وہ بھی بتایا تھا۔ جی تو ایسی چیزیں آن لائن اتنی تیزی سے پھیلتی کیوں ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ شاید ایک وجہ تو یہی ہو جو آپ نے کہی کہ دی سمپسنز کی وہ شہرت کہ وہ مستقبل بتاتے ہیں تو لوگ فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ سمپسنز پریڈکشنز تو خود ایک طرح کا میم بن چکا ہے انٹرنیٹ پر، لیکن اس کے ساتھ دیکھیں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلاً جس شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جیسے یہاں عمران خان کے، ان کی اپنی عوامی حیثیت، ان سے جڑا سیاسی ماحول، لوگوں کے جذبات، صحیح،
जब लोग किसी सूरत-हाल के बारे में पहले से ही फिक्रमंद हों या जज्बाती हों, तो वो ऐसी मालूमात जो उनके खदशात या उनके पहले से मौजूद नज़रियात को आप कहें तक़वियत दे, उसे बगैर तहकीक के मानने या शेयर करने के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं। और आजकल के डिजिटल दौर में ऐसी जाली तस्वीरें बनाना, उन्हें फैलाना, ये भी तो कितना आसान हो गया है। बिल्कुल, ये वाकया में यही दिखाता है कि डिजिटल दौर में ख़ास तौर पर जब सियासी माहौल थोड़ा तनाव वाला हो, तो कैसे खौफ, लोगों की बेचैनी और उनके पहले से मौजूद अकायद को इस्तेमाल करके गलत मालूमात को फैलाया जा सकता है। सही है। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं रहती, ये एक तरह से अवामी नफ्सियात और मालूमात कैसे बहती है उसका अक्स बन जाती है। ये वाकई एक तरह की याद दहानी है हम सब के लिए कि भाई ऑनलाइन जो कुछ भी नजर आए, खास तौर पर ऐसे सनसनीखेज दावे, उन पर फौरन यकीन ना करें, थोड़ी तस्दीक की कोशिश जरूर करें। जी बिल्कुल, और ये हमें इस बात पर भी सोचने पर मजबूर करता है कि इस किस्म की जो गलत मालूमात हैं, जो हकीकी दुनिया में बेचैनी फैला सकती हैं, मुमकिना तौर पर नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, हाँ, उसका मुकाबला करने के लिए इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी है। खास तौर पर अब जब सच और झूठ में फ़र्क करना वो दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है।